ناول نیم لا حاصل ہوا حاصل، تحریر مریم غفار۔ آج جینے لگا ہوں، کئی سالوں سے سانس تو تھی پر جی نہیں رہا تھا۔ آج راحت بخش رہا ہے یہ موسم، یہ آواز سحر انگیز ہے۔ دل چاہتا ہے یہ لمحہ یہی روک دوں۔ کئی سال پہلے دل نے یہ خود پر انکشاف کیا تھا، اب دل کر رہا ہے تم پر کھول دوں یہ راز۔ دو گھڑی خاموش ہو جاؤ تم، صرف میری سنو۔ اس بولتی ہوئی لڑکی کو اس نے اختیار کے ساتھ ٹوکا تھا، وہ جو پہلے ہی اس کی بنا سر پیر کی بے جوڑ باتیں سن کر خاموش ہو چکی تھی۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے نا میری؟ خان ویلا میں بجنے والے ڈھول کی آواز سے وہ سائڈ پر آتے ہوئے پریشان ہوا تھا۔ میں آج اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگا ہوں اور تم پلیز میرا ساتھ دینا۔ میں زاویار خان تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، جذبات سے بوجھل لہجے میں کہتا وہ کچھ توقف کے بعد بولنے لگا۔ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ اپنے خیال میں وہ دنیا کا ہوش کھو چکا تھا اور وہیں سامنے فون پر موجود لڑکی کا کہا اسے ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ اچھا مذاق کرتے ہیں آپ، اب آپ مجھ پر ہی ٹرائی کریں گے؟ ویسے اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کل تو آپ کی بارات ہے۔ بچکانہ لہجے میں بارات کو کھینچ کر کہتی وہ ہنسی تھی۔ اس دشت فریبہ میں ایک تو ہی نہیں بھٹکا، ہر شخص پہ حاوی ہے طلب عشق لا حاصل کی۔ ہائے اللہ، کب بدلے گا تم؟ اسے بیڈ پر اوندے منہ سوتا دیکھ بخت بی بی کو کلسا گیا تھا۔ اٹھو ہماری جان، ہمارا بچہ۔ بیٹے کے سر کے نیچے سے کتاب نکالتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ مورے، غصے کی بجائے اس نے سر ماں کے زانوں پر رکھ دیا تھا۔ بخت بی بی اپنے بیٹے کی محبت کے اظہار پر یوں ہی دنیا جہاں سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ کتنا پڑے گا ہمارے بچے؟ سنہری بالوں کو سائڈ پر کرتی بخت بی بی نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تھا، جس پر اس نے اپنی شکایت سے بھری اخروٹی آنکھیں ماں پر گاڑی تھی۔ وہ بے بس تھا ماں کی محبت کے آگے۔ وہ خاموش رہا، ورنہ کوئی خان لالا کو چومے اسے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اس کی شکایتی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بخت بی بی نے اس کی پتلی ستواں ناک کھینچتے ہوئے ہلکے سے دبائی تھی، جس پر اس کا پورا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو گیا تھا۔ اب اپنی اماں سے بھی شکایت خان بابا؟ ہاں؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے انہوں نے مصنوعی شکایت کی تھی۔ وہ ماں کی مصنوعی شکایت کو آڑے نہ لاتے ہوئے جہازی بیڈ پر سے جھٹکے سے اترا تھا اور گلاس ونڈو پر ڈالے براؤن مخملی پردے ہٹاتے ہوئے غصے سے مخاطب ہوا تھا۔ مورے، یہ اتنا ہنگامہ برپا کیوں ہوا ہے شمس کے گھر میں؟ اسے تفتیش ہوئی تھی۔ او، وہ شہاب آیا ہے نا اپنے گھر پورے 9 سال بعد، اس لیے یہ سب ہنگامہ کر رہا ہے۔ کمرہ سمیٹتے ہوئے انہوں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ بخت بی بی کے جواب پر وہ ہنکار بھرتا فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی سمت بڑھا تھا۔ ایک ہاتھ پر اسکول بیگ ٹانگے وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تھی۔ جلدی پاپا چلے جائیں گے۔ وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھی تھی۔ مکھن لگی بریڈ پلیٹ میں رکھتی مسز شہاب نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا تھا، جس پر اس نے ماما کو خاموش دیکھ کر آئی برو اچکائی تھی۔ آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، آپ کے پاپا تو کب سے چلے گئے ہیں، اب آپ اپنے بھائی کے ساتھ کالج جائیں گی، تو اس لیے بغیر بولے یہ ناشتہ ختم کریں۔ مسز شہاب نے منزہ کا منہ کھلا دیکھ کر ٹوکا تھا، جس پر وہ منہ بند کر گئی تھی۔ السلام علیکم مما۔ چیئر گھسیٹتے ہوئے حماد منزہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مما پلیز، آپ مجھے صرف کافی دے دیں، ناشتہ میں آفس میں کر لوں گا، آج تھوڑا جلدی جانا ہے۔ اس نے بریڈ پر جیم لگاتی مسز شہاب کو روکا تھا۔ جانتی ہوں بیٹا، آپ کو کیا جلدی ہے۔ کافی کا مگ ہاتھ میں تھامتے ہوئے منزہ کو آنکھوں کے اشارے سے اٹھتے ہوئے کہتا ہوا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اوکے ماما، خدا حافظ۔ وہ ماں کے گال چومتی مسکرائی تھی۔ بس کرو گڑیا، جلدی چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ منزہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ مین گیٹ عبور کر گئے تھے۔ بھائی، یہ کافی آپ گھر پر بھی پی سکتے تھے۔ حماد، جو ڈرائیو کرتے ہوئے کافی کی سپ لے رہا تھا، منزہ نے اچانک اس سے سوال کیا تھا۔ گڑیا، دیر کسے ہو رہی ہے؟ نظریں ہنوز سڑک پر جمائے حماد نے منزہ پر ٹوک کی تھی۔ لیٹ تو مجھے ہو رہی ہے۔ وہ معصومانہ شکل بناتے ہوئے حماد کو دیکھ رہی تھی۔ تو بس پھر آپ کی دیر تو میری دیر۔ حماد مسکراتا ہوا منزہ کے چہرے کو دیکھ کر اچانک کار رکنے پر چونکا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ اچانک گاڑی کیسے خراب ہو گئی؟
منزہ خود کے سوال کا جواب خود ہی دے گئی تھی۔ نہیں گڑیا، مجھے لگتا ہے ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ حماد گاڑی سے اترتے ہوئے ٹائر کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے وہ آدھی کھڑکی میں نکلی تھی۔ کچھ نہیں گڑیا، بس ٹائر پنکچر ہوا ہے، گاڑی کی ڈگی کھولتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں بھائی، اب کیا ہوگا، آج تو ویسے ہی اتنی لیٹ ہو گئی ہے۔ منزہ گاڑی سے نکلتے ہوئے حماد کے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی وہ دیکھیں، وہاں جو وائٹ کلر کی گاڑی کھڑی ہے، ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ پریشانی میں نظریں دراڑتی منزہ نے روڈ کے کارنر پر کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مشورہ تو اچھا ہے گڑیا، ہم ویسے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں، مزید 5 منٹ بھی رکے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، چلو دیکھتے ہیں۔ ڈگی بند کرتے ہوئے حماد نے سوچتے ہوئے منزہ کو اسکول بیگ پکڑاتے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ منزہ جو پہلے سے ہی تیار تھی، حماد کے اشارے نے اس کے قدم تیز کیے تھے۔ جی سر، ہم بس ابھی آ رہے ہیں، کچھ ضروری ڈاکومنٹس پیک کر کے نکل رہے ہیں، اوکے۔ ایکسکیوز می سر۔ ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی چیئر پر بیٹھا شخص اپنی فون پر جاری گفتگو سے ابھی فری ہوا تھا کہ گاڑی کے شیشے پر ہونے والی دستک پر وہ متوجہ ہوا تھا۔ جی، آپ کون؟ ڈرتے ہوئے روہیل نے شیشے کے باہر کھڑے شخص کو دیکھا تھا، جو دیکھنے میں اچھے خاصے گھر کا لگا تھا، پر ساتھ کھڑی کالج یونیفارم میں اس نازک سی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا ڈر گم ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مرر نیچے کرتے ہوئے روہیل مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ ایکچولی میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میری بہن کو کالج جانا ہے، لیٹ ہو رہی ہے، تو کیا آپ میری بہن کو ڈراپ کر دیں گے؟ وہ مؤدبانہ لہجے میں گویا ہوا۔ جی کیوں نہیں، روہیل نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اسے دیر ہو رہی تھی ہاسپٹل پہنچنے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ حماد روہیل سے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ بٹھا دیں آپ۔ گاڑی کے پچھلے گیٹ کو ان لاک کرتا روہیل اپنے فون میں نمبر سرچ کرتا بولا تھا۔ گڑیا ٹیک اٹ ایزی، کالج پہنچتے ہی مجھے کال کرنا اور میں خود آپ کو پک کروں گا، اوکے؟ منزہ کو سمجھاتے حماد نے روہیل کو دیکھا تھا، جو ہنوز فون میں نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ منزہ حماد کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ حماد جو گردن ہلاتے ہوئے وہاں سے مڑا تھا۔ بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے وہ شخص فوٹو اسٹیٹ اترتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بلیک گلاسز چڑھاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ یہ لو پکڑو، یہ ڈاکومنٹس تھماتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یار پہلے ہمیں کالج جانا ہوگا، روہیل ڈرتے ہوئے ہکلایا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ غصے سے گرایا تھا۔ وہ یار پیچھے جو لڑکی بیٹھی ہے اسے ڈراپ کرنا ہے، وہ ڈرتے پھر ہکلایا تھا۔ پہلے کیا کم دیر ہو رہی ہے جو اب یہ کالج؟ پیچھے مڑنے کی زحمت نہ کی تھی۔ اگر آپ کو لیٹ ہو رہی ہے تو میں کسی اور سے لفٹ لے لوں گی، خود کی بے عزتی محسوس کرتی وہ ان دونوں کے بیچ میں بولی تھی۔ منزہ کی معصوم آواز اسے سنی سنی سی لگی تھی۔ ارے نہیں، میں نے آپ کے بھائی سے کہا تھا کہ میں ہی آپ کو چھوڑوں گا۔ یار چلنا پلیز یار، روہیل منت پر اترا تھا۔ چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ عجیب سی کشمکش تھی جو اس کے دماغ میں چل رہی تھی، اور یہ کشمکش کی وجہ اس لڑکی کی آواز تھی۔ مجھے تک بڑھ گیا ہے فاصلہ، مجھے حاصل ہے اکلا حاصل شخص کا عشق۔ شاہ ولا میں خوب رونق لگ چکی تھی۔ بڑے عرض کے گارڈن میں کرسیاں جمائے بیٹھے گھر کے سب بڑے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ سامنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے شمس کو دیکھ سب مسکرا رہے تھے۔ صبح سے آئے ہوئے شہاب اور ان کی فیملی نے آرام کرنے کی بجائے فیملی کو ٹائم دینے کا سوچا تھا۔ آخر وہ 9 سال بعد شاہ ولا آئے تھے۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے بزنس کے سلسلے میں تو وہ 2 بچوں کے ہمراہ تھے، پر اس بار وہ لوٹے تو وہ ایک کانچ سے زیادہ نازک اور شہد سی گڑیا ساتھ لائے تھے، جسے دیکھتے ہی پورے شاہ ولا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ارے منو یار، یہ کیا کیا؟ باہر گرتے بال کو دیکھ شمس کہتا باہر کی طرف مڑا تھا۔ پیچھے شمس کے بچوں کی فوج بھی شاہ ولا سے باہر نکالے تھے۔ بال لانا تو بچوں کا فقط بہانہ تھا، کہا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر بال باہر اچھالی گئی تھی۔ بال اٹھاتے ہوئے شمس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے زاویار پر پڑی تھی، جو اپنے کسی دوست کے ساتھ گفتگو کرتا آ رہا تھا۔ ارے زاویار کیسے ہو، کب آئے؟ مصافحہ کرتے شمس نے پوچھا تھا۔ جب تم مصروف تھے، خان نے چوٹ کی تھی، اور میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ کہتا ہوا مسکرایا تھا۔ ویسے تم کہاں تھے صبح سے؟ وہ شمس سے کہتا پیچھے کی طرف گھوم کر تینوں کو آگے کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ان کے ساتھ مصروف تھا۔ گڑیا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شمس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تھکا دیا انہوں نے۔
شمس نے علی اور منو کی طرف اشارہ کرتے کہا، جس پر علی اور منو نے منہ پھلایا تھا۔ گڑیا جو مسلسل شمس کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، دونوں نے اسے گھورا تھا۔ علی، منو، چلو ہیلو کرو انکل کو، شمس نے پیار سے کہا۔ انکل پر خان چونکا تھا، جس پر ساتھ کھڑے رمیز کی پوری بتی سی باہر نکلی تھی، جو زاویار کی گھوری کو دیکھ کر فوراً اندر ہو گئی تھی۔ اچھا چلو ہیلو تو کرو بچوں سے۔ شمس شرارت سے مسکراتے ہوئے خان کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، وہ غصے سے ہنکار بھرتا بچوں سے ملا تھا۔ انکل، گڑیا نے سرگوشی میں انکل پکارا تھا، جسے خان نے بخوبی سنا تھا۔ انکل، وہ غصے سے چلایا تھا، جس سے ڈر کر گڑیا شمس کے پیچھے ہوئی تھی۔ چلو گڑیا، ڈرتے نہیں ہیں، آپ بھی ہیلو کرو، شاباش، جلدی کرو۔ ڈر سے سہمی گڑیا نے اپنے دوسرے ہاتھ سے شمس کی ٹانگ پکڑی تھی اور نفی میں سر ہلاتے نو چاچو نو کہہ رہی تھی۔ کیا یار، ڈرا دیا بچی کو، شمس نے شکایتی انداز میں کہتے ہوئے گڑیا کو گود میں اٹھایا تھا، جس پر خان کو غصہ آیا پر پھیکا سا مسکرا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ صبح صبح کانوں میں پڑنے والے شور نے خان کو بیدار کیا تھا۔ رہی سہی کسر گلاس ونڈو کو توڑ کر اندر آتے بال نے اس کے سر پر لگ کر پوری کر دی تھی۔ کون کم بخت ہے؟ خان غصے میں بیڈ سے اترتے ہوئے ونڈو کی طرف آیا تھا، پر سامنے گارڈن میں اچھلتی ہوئی اس گڑیا پر نظر پڑتے ہی غصہ کہیں گم ہو گیا تھا، جو مسلسل ایک ہی صدا لگا رہی تھی، بھائی نے چھکا مارا، بھائی نے چھکا مارا۔ خان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، خود کو مسکراتا دیکھ وہ خود بھی چونکا تھا۔ شمس کی نظر ونڈو میں کھڑے خان پر پڑی تھی، جو عجیب سے تاثرات چہرے پر سجائے تھا۔ دونوں کان پکڑتے شمس نے اس سے معافی مانگنے کا اشارہ کیا تھا، جس کو دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ شمس نے اسے مسکراتے دیکھ نیچے آنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے ہاں میں گردن ہلائی تھی اور پیچھے مڑ گیا تھا نیچے جانے کے لیے۔ چلو آج بچوں کے ساتھ بھی دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکلا تھا۔ تینوں اسے دیکھ پہلے تو حیران ہوئے تھے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلیں گے؟ شمس نے ان کی کنفیوژن دور کی تھی۔ آپ کے دوست تو بہت پیارے ہیں، 10 سالہ منو نے خان کو ٹراؤزر پر ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں بکھرے بالوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ اور چاچو، ان کی آنکھیں بھی لال ہیں، منو نے پورا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی لال آنکھیں جو جلد بیداری کی وجہ سے تھی، اور اس زیادہ سرخ ہونے کی وجہ تھوڑی دیر پہلے آنے والا غصہ تھا، جو اب کہیں نہیں تھا۔ چاچو، یہ تو آپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ منو کی باتیں سنتا خان مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کو بریک گڑیا کی بات نے لگایا تھا۔ نو جی، چاچو از دا بیسٹ، گڑیا شمس کے گلے لگتی بولی تھی، جس پر علی نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ، شمس گڑیا کو گود میں اٹھاتے ہوئے علی کے ساتھ بولا تھا۔ چاچو از دا بیسٹ، گڑیا چاچو کے گال چومتے ہوئے مسکرائی تھی۔ گڑیا کے الفاظوں سے خان کو دکھ تو ہوا تھا، پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر روہیل، السلام علیکم ڈاکٹر زاویار۔ جلدی میں چلتے زاویار کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ڈاکٹر روہیل کو دیکھ ڈاکٹر امینا نے انہیں روکتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر امینا کو دیکھ کر ڈاکٹر روہیل نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ زاویار، سلام کیا ڈاکٹر امینا نے۔ زاویار کے سلام کا جواب نہ دینے پر روہیل نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں وعلیکم السلام۔ روہیل کے دیکھنے پر وہ مسکرا کر گردن ہلاتا بولا تھا۔ سر، آپ کے پیشنٹ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور سر آپ نے مجھے جو روم نمبر 203 کے پیشنٹ کے ٹیسٹ کہے تھے وہ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر امینا کو زاویار اور روہیل کے ساتھ کوریڈور میں کھڑے دیکھ نرس ڈاکٹر روہیل کے پاس آتی بولی تھی۔ انہیں بتاتے وہ ڈاکٹر زاویار کی طرف متوجہ ہوئی تھی، پر وہ نرس کو جواب دیے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فائل کو ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھتا وہ کرسی پر ڈھہ گیا تھا۔ بار بار ذہن میں گونجتی ہوئی اس لڑکی کی آواز اسے بہت پیچھے لے جا رہی تھی۔ اس کو سوچ کے گھڑے سے فون کی مخصوص ٹون نے باہر کھینچا تھا۔ ہیلو یار، تو نے مما کی فائل اسٹڈی کر لی ہو تو بتا دے۔ پریشان کن آواز اس کی سماعتوں میں ٹکرائی تھی۔ ہاں بس وہی پڑھ رہا تھا، بالوں میں ہاتھ مارتے ہوئے اس نے فائل کھولی تھی۔ حد ہے، یہ لڑکی سب تیار ہے اور یہ اب تک تیار نہیں ہوئی۔ مسز شہاب غصے سے بولتی ہوئی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا یار، بچی ہے، تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ مسٹر شہاب تحمل سے بولے تھے، جن کی بات سن کر حماد نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ رہنے دے شاہ صاحب، یہ بھی تو لڑکی ہے، اسے تو اتنی دیر نہیں لگتی تیار ہونے میں۔ نکسک سے تیار کھڑی مناہل کی طرف اشارہ کرتی وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ چلیں چلیں بابا، جلدی چلیں، بھاگ کر سیڑھیاں اترتی منزہ نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، جو لائٹ براؤن شرٹ پر ٹخنوں سے اونچی جینز پہنے ہوئے ہمیشہ کی طرح بانوں کی پونی ٹیل باندھے کھڑی تھی۔
जॉगर्स के तस्मे हमेशा की तरह खुले थे, जिस पर मिसेस शहाब तपी थी। इतनी सी तैयारी में इतनी देर कर दी तुमने मुनज़्ज़ा? एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर वो गुस्से से बोली थी। ओह सॉरी ममा। वो उनकी सख्त गुस्से वाली घुरी को देखकर लाड से ममा के गले में हाथ डालकर मनमनाई थी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो। मुनज़्ज़ा के गाल थपथपाते हुए वो मुस्कुराई थी और उसे खुद से अलग किया था। इन्हें थोड़ा साइड पर रखा करो मुनज़्ज़ा। वो मुनज़्ज़ा की पिशानी पर बिखरे बेबी कट हेयर स्टाइल को बैंक की शक्ल देती मुस्कुराई थी। ओ तस्मे बंद करके आना, वो उसे कहती सबके साथ आगे बढ़ी थी। बंद तो किए थे। वो अपने खुले तस्मे देखकर मनमनाई थी। लाओ मुनज़्ज़ा, मैं बांध देता हूँ। उसे परेशान खड़े देखकर हमाद पीछे से आता बोला था। नहीं भाई, मैं बंद कर लूँगी, आप चले, मैं आती हूँ। तुम नहीं बांध पाओगी, मैं बांध देता हूँ। हमाद जानता था मुनज़्ज़ा को जितना शौक जॉगर्स पहनने का था वो उतनी ही उन तस्मों से अनजान थी। चलो चलते हैं। वो तस्मे बांधता हुआ सीधा होता मुस्कुराकर आगे बढ़ा था। वैसे मुनज़्ज़ा बेटा, आपको तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा? आप तो बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई हैं जैसी आप हर रोज़ होती हैं। मतलब कोई ख़ास बदलाव नहीं नज़र आ रहा आप में, जो आपने तैयार होने में इतना टाइम लगाया। नावल नेम ला हासिल हुआ हासिल। तहरीर मरियम गफ़ार। आज जीने लगा हूँ। मिनाहल और मुनज़्ज़ा की मुसलसल होती सरगोशी सुनते हुए मिस्टर शहाब ने बैक मिरर से तफ्तीशी अंदाज में पूछते हुए। मिस्टर शहाब मुनज़्ज़ा पर नज़र गाड़े हुए थे। वो पापा, वो मैं। तुम ध्यान से ड्राइव करो। मुनज़्ज़ा के हकलाने पर हमाद उसे पीछे मुड़कर देखने लगा था, जिस पर मिस्टर शहाब ने उसे सख्ती से कहा था, और साथ बैठी मिसेस शहाब को मुनज़्ज़ा के हकलाने पर उसे खूनख्वार नज़रों से देखा था। जी बेटा, आगे बोले। मिस्टर शहाब ने नरमी से कहते उसे आगे बोलने का हौसला दिया था। पापा, वो मैं चाचू से बात कर रही थी। आंखों में शरारत दिए वो हंसी थी कि उसके साथ ही मिस्टर शहाब, हमाद और मिनाहल का मुश्तरका कहका गूंजा था। आप ये बताने पर डर रही थी मुनज़्ज़ा बेटा? ये तो हम सब जानते हैं कि जब मुनज़्ज़ा चाचू से बात करती है तो इर्द गिर्द का सब भूल जाती है। मिस्टर शहाब, जो मुनज़्ज़ा की बात पर हंस रहे थे, उसे समझाते बोल रहे थे कि मिनाहल ने उनकी बात बीच में काटती बोली थी। और चाचू आ रहे हैं पापा। सबको मुस्कुराते देख मुनज़्ज़ा ने अपनी बात पूरी की थी। ये लड़की हमें पहले नहीं बताती, टाइम टू टाइम ही इत्तला देती है। मिसेस शहाब गुस्से से बोली थी। अच्छा ही तो है मम्मा, चाचू आ रहे हैं। मिसेस शहाब को गुस्सा करते देख मिनाहल ने खुशी से कहा था। मैंने कब कहा अच्छा नहीं है? पहले बता देती तो क्या जाता इसका? मिसेस शहाब ने मुनज़्ज़ा को घूरते हुए कहा था। वाह पापा, अब तो मज़ा आ जाएगा, कितने टाइम बाद आ रहे हैं चाचू। हमाद मुखातिब तो मिस्टर शहाब से था, पर हाई फाई मुनाहल से किया था। मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। होटल पहुँचते ही शम्स शाह ने उन्हें ज्वाइन किया था कि खाना खाकर सभी फारिग हुए थे। तभी मुनज़्ज़ा एक ही जगह पर बैठे बैठे बोर होती बोली थी। आप रहने दो बेटा, वो खुद ले आएंगे, हमने ऑर्डर दिया है ना। अभी आप बैठ जाएं। मिस्टर शहाब ने मुनज़्ज़ा के चेहरे से आया होती बेजारी देख नरम लहजे में उसे बैठने का कहा था। जाने दे पापा इसे, वरना रोने लगेगी यहाँ सबके बीच में। मुनज़्ज़ा की रोनी सूरत देखकर हमाद ने उसे जाने का कहा था। अच्छा ठीक है, जाओ, और तुम भी उसके साथ जाओ हमाद। हमाद की बात समझते मिस्टर शहाब ने उन्हें जाने की इजाज़त दी थी। क्यों जाने दिया आपने उसे? जानते तो हैं आप अपनी बेटी को, अब यहाँ भी कोई नुकसान ना करे। मिस्टर शहाब के मुनज़्ज़ा को जाने की इजाज़त देने पर मिसेस शहाब फिक्र से बोली थी। कुछ नहीं होगा, हमाद गया तो है साथ, और अगर कुछ हुआ भी तो हम हैं ना, देख लेंगे। मिसेस शहाब को मुनज़्ज़ा के लिए परेशान होते देख शम्स ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो बचपन से ही ऐसी थी, जिस काम को करने लगती थी पहले नुकसान करती थी, जिसकी भरपाई शहाब साहब और हमाद करते थे। ओह शिट, देखा, इसलिए मना कर रही थी मैं उसे भेजने से। हमाद के साथ कॉफ़ी लेकर आती मुनज़्ज़ा शूज़ की लेसेस खुली होने की वजह से बीच हॉल में गिरी थी, और वहीं मिसेस शहाब ने गुस्से से तपते हुए कहा था। ज़्यादा लगी तो नहीं ना गुड़िया? मुनज़्ज़ा की शूज़ लेस बांधते हुए हमाद ने प्यार से पूछा था, कि वहीं करीब ही बैठे शख्स को यह नाम सुनकर हैरानगी हुई थी। नहीं भाई, पर कॉफ़ी गिर गई सारी, वो वहीं नीचे बैठी रोते हुए बोली थी। तो क्या हुआ, हम दूसरी मंगवा लेंगे। मुनज़्ज़ा को रोते देख हमाद उसे चुप करवाता बोला था। क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? जावियार को मुसलसल किसी को देखने की कोशिश करते देखकर साथ बैठे रोहेल ने पूछा था। यार, ये तो वही लड़की है जिसे हमने लिफ्ट दी थी। मुनज़्ज़ा को देखते रोहेल ने साथ बैठे जावियार से कहा था। तो क्या करें? जवाब में जावियार ने भूमि उचकाते पूछा था। यार, वो गिर गई है, चलो ना पूछ कर आते हैं उसे।
کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل فون میں مصروف زاویار نے روہیل کی بات کا مختصر سا جواب دیتے ہوئے جانے سے انکار کیا تھا۔ پر کہا نہ چلو واپس۔ منزہ کو ایک بار پھر دیکھنے کی کوشش کرتے زاویار نے روہیل کو واپس چلنے کا کہا اور آگے بڑھا تھا کہ تبھی زاویار کو جاتے دیکھ روہیل کو بھی چاروں نہ چار اس کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ سوری ماما، پتہ نہیں کیسے گر گئی وہ مجھ سے، میں دوبارہ لے کر آتی ہوں۔ مسز شہاب کو غصے میں دیکھ کر وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کوئی نہیں گڑیا، ہم گھر چلتے ہیں، ویسے بھی آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ منزہ کو دوبارہ کافی لینے جاتے دیکھ کر شمس نے اسے روکتے ہوئے گھر چلنے کا کہا تھا۔ ہاں چلو گھر چلتے ہیں، مسز شہاب نے بھی اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے گھر چلنے کا کہا تھا۔ خان، تم سے ایک کام تھا، اگر تم برا نہ مانو تو۔ گڑیا کا ہاتھ تھامے شمس شاہ اپنے دوست خان کے پاس آتا بولا تھا۔ ہاں شمس بولو، کیا کام تھا؟ ایک نظر آئس کریم کھاتے گڑیا کو دیکھتے خان نے خوش اخلاقی سے پوچھا تھا۔ یار میں علی اور منو کو ٹیوب ویل پر لے کر جا رہا ہوں اور گڑیا کو پانی سے ڈر لگتا ہے، گھر پر یہ رکنا نہیں چاہتی۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑ جاؤں؟ خان کو بغور دیکھتے شمس نے جھجکتے ہوئے گڑیا کو اس کے پاس رکھنے کا بولا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، پر تمہاری گڑیا کو ہو سکتا ہے۔ وہ آئس کریم کھانے میں مصروف گڑیا کو دیکھ کر شاہ نے اچکاتا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ گڑیا، آپ خان انکل کے پاس رک جاؤ، میں پھر آپ کو لے جاؤں گا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے شمس نے خان کی سمت دیکھتے شرارتاً کہا تھا۔ او بھائی، انکل نہیں ہوں میں، چپ کر۔ شمس کے انکل کہنے پر خان نے اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ اچھا بھائی گڑیا، خان بھائی ٹھیک ہے۔ وہ گڑیا کو خان کو بھائی کہنے کا کہتا رخ خان کی طرف موڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہنے دو گڑیا، میں خان ہوں، تم مجھے خان کہہ سکتی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا گڑیا کو پیار سے کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ چلو گھر لے چلتا ہوں تمہیں۔ شمس تم جاؤ اور جلدی آ جانا، پھر مجھے شہر بھی جانا ہے۔ وہ گڑیا کی انگلی پکڑتا اسے ساتھ لے جاتے ہوئے شمس سے بولا تھا۔ وہ دوپہر سے اس کے ساتھ تھی۔ کھانے میں خان نے اپنی والدہ سے کہہ کر اس کے لیے چائنیز نوڈلز بنوانے کا کہا تھا، پر کسی کو بھی نہ بنانا آیا تو خود خان اس کے لیے بنا کر لایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا کافی حرج ہو گیا تھا اور اب وہ پڑھنے بیٹھا تھا جو وہ اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ میں یہ لے لوں؟ نہیں۔ اچھا یہ والی پینسل لے لوں؟ نہیں۔ جاؤ بیٹھ جاؤ وہاں جا کر۔ گڑیا کے اسے پڑھائی کے دوران بار بار کسی نہ کسی چیز کے بارے میں پوچھنے پر وہ غصے سے لال ہوتا بولا تھا۔ اس کے غصہ کرنے پر گڑیا نے رونا شروع کیا تھا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ یہ لے لو۔ گڑیا کو روتے دیکھ زاویار کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ وہ زاویار کی بڑھائی پینسل پھینکتی روتی ہوئی بولی تھی۔ لے جاؤں گا، پہلے مجھے یہ تو پتہ چلے کہ شمس کی گڑیا کو کیا کیا لکھنا آتا ہے۔ چلو لکھ کر دکھاؤ، کیا لکھو گی؟ وہ نرم لہجے میں کہتا اسے اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتا بولا تھا۔ مجھے وہ والی کاپی بھی چاہیے۔ وہ زاویار کی ٹیبل پر رکھی کاپی کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ اچھا یہ لو، جو لکھنا ہے اس پر ہی لکھنا اور کوئی بھی پیج نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ گڑیا کے مان جانے پر لمبی سانس کھینچتا اسے کہتا اپنے کام میں مصروف ہوا تھا، پر بار بار اس کا دھیان کاپی میں سر دیے بیٹھی گڑیا پر جا رہا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ کہاں رہ گئے ہو شمس، تم اب تک آئی نہیں؟ وہ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبراتا ہوا شمس کو میسج ٹائپ کر گیا تھا۔ ہاں ہو گیا میرا کام، اور تم نے کہاں تک کیا؟ وہ جو اس کی طرف سے خود کو انجان ظاہر کرتا اپنے بکس پکڑنے میں مصروف ہوا تھا، اب اپنا کام ختم کرتا وہ گڑیا کی طرف متوجہ ہوا تھا، پر اسے سوتے دیکھ اس کی زبان پر بریک لگی تھی۔ نوٹ بک پر جھکی، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتری اسے خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے اس قدر لاپرواہی کیسے برت سکتا تھا؟ یہ خیال آتے ہی وہ شرمندہ ہوا۔ یہ کب سوئی؟ شمس کب آؤ گے تم؟ وہ گھڑی میں بجتے رات کے 8 بجے کا وقت دیکھ کر شمس کو سوچتے ہوئے بولا تھا۔ لکھنا تو کچھ آتا نہیں ہے، کاپی خراب کر دی ہوگی میری، اس کے ہی چاچو سے بھرواؤں گا۔ گڑیا کے پاس سے اپنی کاپی اٹھاتے ہوئے خان نے ایک نظر سوتی ہوئی گڑیا پر ڈالتے ہوئے سوچا تھا۔ منزہ چاچو کی گڑیا۔ وہ گڑیا کے پاس سے کاپی اٹھاتے ہوئے اس پر لکھے ہوئے نام پڑھتا حیران ہوا تھا۔ مطلب چاچو کی گڑیا کو سچ میں لکھنا آتا ہے، اور گڑیا کا نام منزہ ہے۔ منو اور علی سے تو وہ پہلے ہی ان کا نام پوچھ چکا تھا، پر گڑیا کا نام اسے آج ہی پتا چلا تھا۔ ناٹ بیڈ، پر میرے کس کا کام کا تمہارا نام؟ وہ گڑیا کی چھوٹی چھوٹی سی لکھائی پر مسکراتا وہ بیج کاپی میں سے نکالتا ہوا ڈسٹ بن کی نظر کر گیا تھا اور اپنی کاپی کو اپنی ٹیبل پر رکھنے کے لیے مڑا تھا۔ سوری خان، مجھے لیٹ ہو گئی۔ گڑیا سو گئی؟ کمرے میں آتے شمس نے دیر ہونے پر معذرت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ابھی کچھ وقت ہی ہوا ہے،
وہ گڑیا کو دیکھتا بولا تھا، زیادہ تنگ کیا ہوگا اس نے، میں معافی مانگتا ہوں تم سے اس کی طرف سے۔ سوتی ہوئی گڑیا کو گود میں اٹھاتے شمس نے زاویار سے معافی مانگی تھی۔ ارے نہیں شمس، بالکل بھی تنگ نہیں کیا اس نے، مورے سے بھی کافی اچھے سے ملی۔ وہ شمس کے معذرت کرنے پر مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، صبح ملتے ہیں، بھابھی بھی پوچھ رہی ہیں اس کا۔ زاویار سے ملتے ہوئے شمس گڑیا کو لیتا وہاں گیا تھا۔ مناحل اور منزہ کی مسلسل ہوتی سرگوشی سنتے ہوئے مسٹر شہاب نے بیک میرر سے تفتیشی انداز